حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت لہجے میں کہا کہ جو بھی ملک امریکہ کے ساتھ تجارتی معاملات میں کھیل کھیلنے کی کوشش کرے گا اس پر زیادہ اور سخت ٹیرفز لگائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دیش ٹریڈ ڈیل کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے یا شرطیں توڑتا ہے تو امریکہ اس کا جواب مہنگی امپورٹ ڈیوٹیز کے ذریعے دے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کو سالوں سے تجارت میں نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اب وہ کسی کو بھی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر کسی بھی قسم کا حملہ کیا تو اس کا جواب ایسا دیا جائے گا جو تصور سے باہر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل مشکل صورتحال کا سامنا کر رہا ہے لیکن ملک اپنی حفاظت کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ نیتن یاہو نے واضح کیا کہ ان کی فوج اور ڈیفنس ادارے ہائی الرٹ پر ہے اور کسی بھی خطرے کا سخت جواب دے سکتے ہیں۔ RSS چیف موہن بھگوت نے کہا ہے کہ پورے دیش میں یونیفارم سول کوڈ نافذ ہونا چاہیے تاکہ ہر شہری کے لیے ایک ہی طرح کے قانون ہوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم یا کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ UCC سے انصاف اور برابری بڑھے گی اور سب کو ایک جیسا قانونی حق اور ذمہ داری ملے گی۔ موہن بھگوت نے یہ بھی بتایا کہ اس سے سماج میں ہم آہنگی اور قانونی نظام مضبوط ہوگا۔ ان کے اس بیان کے بعد دیش بھر میں UCC پر پھر سے ڈسکشنز اور ڈیبیٹس شروع ہو چکی ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی نے انڈین یوتھ کانگریس کے رہنما ادے بھانو چب کی گرفتاری کے بعد ان کے ساتھیوں کو پورا سپورٹ دیا ہے۔ ادے کو AI امپیکٹ سمٹ کے دوران کیے گئے شرٹ لیس پروٹیسٹ کے سلسلے میں دلی پولیس نے گرفتار کیا، جبکہ کچھ اور IYC ارکان پر بھی کیسز درج کیے گئے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ پرامن احتجاج ہمارا تاریخی اور جمہوری حق ہے اور انہیں اپنے ببر شیر کامریڈز پر فخر ہے جو ملک کے مسائل پر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے اس گرفتاری کو ڈکٹیٹوریل رویہ اور بزدلی قرار دیا اور کہا کہ آئین اور سچ کے ساتھ کھڑے رہنا ہی اصل وطن پرستی ہے۔ راہل گاندھی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ قدم حق کی آواز دبانے کی کوشش ہے۔ دلی کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی شخص سڑک حادثے میں زخمی انسان کو فوراً ہسپتال تک پہنچانے میں مدد کرے گا اسے 25,000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ اس قدم کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کسی بھی ڈر یا پریشانی کے بغیر زخمیوں کی مدد کریں۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ مدد کرنے والوں کو قانونی تحفظ ملے گا اور ان سے بے جا سوال جواب نہیں کیا جائے گا۔ ہر حادثے کے کیس میں ایک ہی انعام دیا جائے گا جو تصدیق کے بعد بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگا۔ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ اس اسکیم سے زیادہ جانیں بچانے میں مدد ملے گی۔ جھارکھنڈ میں رانچی سے دلی جانے والی ایک ایئر ایمبولینس چھترا کے پاس کریش ہو گئی۔ اس جہاز میں 7 لوگ موجود تھے، جن میں 2 پائلٹ، ایک ڈاکٹر، ایک میڈیکل سٹاف، ایک جلے ہوئے مریض اور 2 ان کے گھر والے شامل۔ اس مریض کو علاج کے لیے دلی لے جایا جا رہا تھا۔ اڑان کے تھوڑی دیر بعد ہی موسم خراب ہونے کی وجہ سے پائلٹ نے راستہ بدلنے کی بات کی، لیکن کچھ ہی دیر میں جہاز کا کانٹیکٹ ٹوٹ گیا۔ بعد میں ملبہ جنگل علاقے میں ملا اور افسروں نے بتایا کہ سبھی 7 لوگ اس حادثے میں جان گنوا بیٹھے۔ سپریم کورٹ جج اجل بھویان نے حیدرآباد کے ایک سیمینار میں کہا کہ ہمارے سماج اور کانسٹیٹیوشن کے بیچ میں اب بھی کافی فرق موجود ہے۔ انہوں نے ایک مثال دیتے ہوئے بتایا کہ ان کی بیٹی کی ایک مسلم دوست کو صرف اس کے مذہب کی وجہ سے کرائے پر گھر دینے سے منع کر دیا گیا۔ جسٹس بھویان نے کہا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن برابری اور بھائی چارے کی بات کرتا ہے لیکن سماج میں ابھی بھی بھید بھاؤ دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ججز اور عوام دونوں کو کانسٹیٹیوشنل مورالٹی کو اپنانا چاہیے اور ہر فیصلہ انصاف اور برابری کی بنیاد پر ہی ہونا چاہیے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے پورے دیش میں پھیلا ہوا ایک بڑا سائبر فراڈ نیٹ ورک توڑتے ہوئے قریب 104 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ یہ لوگ آن لائن انویسٹمنٹ سکیمز، ٹریڈنگ فراڈز اور ڈیجیٹل اریسٹ جیسے سائبر جرم میں شامل تھے اور قریب 127 کروڑ کا فراڈ انجام دے چکے تھے۔
इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत कई रियासतों में चलाया गया, जहां से मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स, बैंक पासबुक्स, एटीएम कार्ड्स, लैपटॉप्स और कैश भी जब्त किए गए। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि ऑनलाइन ऑफर्स पर अंधा भरोसा ना करें और अपनी बैंकिंग मालूमात किसी भी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। हैदराबाद पुलिस ने कोटी के एसबीआई एटीएम फायरिंग और लूट केस को हल करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही इस्तेमाल की गई बंदूक को भी बरामद किया। इन मुलजिमों ने कपड़े के व्यापारी अब्दुल रिंशद, जो केरला से ताल्लुक रखते हैं, उन पर गोली चलाकर उनका 6 लाख से भरा बैग लूट लिया था। पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने इस वाक़ये का सख्त नोट लेते हुए स्पेशल टीम्स बनाई थी, जिसके बाद मुलजिमों की गिरफ्तारी अमल में आई। फिलहाल मुलजिमों से मजीद पूछताछ जारी है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने शहर के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि हैदराबाद में आज बेमौसमी बारिश का इम्कान है। आईएमडी के मुताबिक पूरे शहर में दिन के दौरान बादल छाए रह सकते हैं और लाइट से मॉडरेट बरसात हो सकती है। साथ ही हवाओं की रफ्तार तेज रहने का भी इम्कान है। आईएमडी ने कहा कि रात और सुबह के वक्त भी हवाओं में तब्दीली आ सकती है, इसलिए लोग अपने साथ छतरी या रेनकोट रखें। अथॉरिटीज ने ड्राइवर से भी कहा है कि बारिश के दौरान सड़कों पर एहतियात से गाड़ी चलाएं। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के एसी वीआईपी टेंट्स, बी कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।